protoplasts, and most commonly we can call it as the protoplast cultures when we are going to genetically modify it under in vitro conditions. Although we have defined protoplasts a number of times recently, and protoplasts are basically the cellular entities, and in this case the cell wall has been completely removed. In case of plants, the cell wall, it is mainly made up of cellulose, although some other organic compounds in the form of pectin or lignin, it can also be detectable, but the major component, it is the cellulose. If we are able to produce cellulose-less cellular entities or cells, then those cells whose are lacking the cell wall, they are commonly called as the protoplast. Now, protoplasts, they are very important for genetic manipulation because of the two reasons. جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پروٹوپلاسٹ کے لیے اس کی جینیٹک ماڈیفیکیشن کے لیے لٹریچر میں بہت سارے پروٹوکولز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس لیے اس کے ساتھ جو جینیٹک مینیپولیشنس ہیں یا آلٹریشنس جو ہیں یہ کمپیریٹیولی ایزی ہیں. In addition to that, another important reason for protoplast culture is that protoplasts from the same species or from heterogeneous source or from diverse source, they can be fused together so that we can have a hybrid protoplasts. So because of these two reasons, protoplasts, they are more or less important as compared to other cultures for genetic modification. Again, we can briefly focus that how we can generate the protoplast for further manipulation for genetic purposes. First step is that to remove the cell wall, and then if pectin is there, it should also be removed, because pectin, it can hold different cells together so that they will be present in the form of a cluster or aggregate. So in order to separate cells, first they should be treated with some pectinolytic enzymes or pectinases that can degrade the pectin so that individual cells, they can be separated from each other. جب cells separate ہو جاتے ہیں تو کچھ cellulitic enzymes like cellulases جو ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ سلیکٹیولی سیلولوز کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس سیل وال لیس جو ہیں وہ سیلز آ جاتے ہیں جس کو فردر سینٹریفیوگیشن سے لیکوڈ میڈیم سے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کو فلٹر بھی کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس پروٹوپلاسٹ کلچرز آ جاتے ہیں جن کو پھر ڈفرینٹ طریقوں سے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یا جینیٹکلی آلٹرڈ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم پروٹوپلاسٹ کو دوبارہ کلچر میڈیا پہ گرو کروائیں تو جو سیل والز ہیں وہ دوبارہ سے ری جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو سیل وال کے بننے میں جو ٹائم لگتا ہے یہ 5 سے 10 دن تک اس میں جو ہے وہ ٹائم لگ سکتا ہے. سو ان ایڈیشن ٹو پروٹوپلاسٹ cultures, as I told you that some other plant parts that are explants, they can also be directly used to regenerate the whole plant, like the part of leaf, root, stem, etc. And even the reproductive parts of plants, they can also be used for the development of embryos for further manipulation.